کیا واقعی دعا میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے؟ آج ہم ایک ایسے ہی گہرے روحانی متن کو سمجھیں گے جو دعا کی اس ناقابل یقین طاقت پر سے پردے اٹھاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سننے میں شاید صرف ایک کہاوت لگے، لیکن یہ صرف ایک کہاوت نہیں ہے۔ دراصل یہی وہ بنیاد ہے جس پر ساری بات ٹکی ہوئی ہے۔ یہ جملہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ دعا کی اصل حیثیت، اس کی اصل قدرت آخر ہے کیا؟ یہ ایک قسم کا وعدہ ہے کہ ہماری التجا میں وہ قوت چھپی ہے جو ناممکن کو بھی ممکن کر دکھائے۔ تو اس سفر میں پہلی بات ہی کسی درخواست یا ریکویسٹ سے نہیں شروع ہوتی، بلکہ یہ شروع ہوتی ہے ایک بنیادی حق سے، ایک ایسا حق جو پہلے سے ہی ہمیں مل چکا ہے۔ اور دیکھیں، یہ نقطہ بہت بہت اہم ہے، کیونکہ یہ دعا کے متعلق ہمارا پورا نظریہ ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ذرا اس پر غور کریں کہ دعا کرنے کی جو صلاحیت ہے نا، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہمیں ارن کرنا ہو یا جس کے لیے محنت کرنی پڑے۔ نہیں، یہ تو ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ جو ہمیں بائی ڈیفالٹ ملا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی یہ خیال ذہن میں آتا ہے، رب اور ہمارے درمیان ساری رکاوٹیں، ساری دیواریں گر جاتی ہیں اور ہم پورے اعتماد سے اپنی بات اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو اگر یہ مان لیا جائے کہ مانگنا ہمارا حق ہے، تو پھر اگلا اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس حق کو پاور کہاں سے ملتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اسے اتنا طاقتور بنا دیتی ہے؟ جواب ہے یقین۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ یقین کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ یہاں دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اس پہاڑ والی مثال کو یقین سے جوڑ دیا گیا ہے۔ بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ بھائی اگر دعا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پہاڑ تک ہلا سکتی ہے، تو پھر اس کی قبولیت پہ شک کرنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے نا؟ مطلب ساری کی ساری طاقت، اصل پاور تو یقین کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ساری کہانی صرف خدائی طاقت پر ہی منحصر نہیں ہے۔ اب یہاں ایک نیا، بہت ہی دلچسپ اینگل سامنے آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تقدیر کو شیپ دینے میں ہمارے اپنے انتخاب کا، ہماری اپنی چوائس کا کیا کردار ہے؟ اور یہ بہت گہری بات ہے۔ ہم لوگ اپنی قسمت کے صرف تماشائی نہیں ہیں، نہیں، بلکہ دعا کے ذریعے ہم اس کے لکھنے والوں میں شامل ہیں۔ تقدیر کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے، یہ ایک راستہ ہے جسے ہم اپنے فیصلوں سے، اپنے انتخاب سے خود بناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سامنے دو راستے بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ ایک راستہ ہے مسلسل کوشش کا، لمبے سجدوں کا، ثابت قدمی کا، اور دوسرا راستہ ہے مایوسی کا، تھک کر ہار مان لینے کا۔ چوائس بالکل واضح ہے، اور اس کا اختیار پوری طرح سے ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر ہم ثابت قدمی کا راستہ چنتے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمارا کام کیا ہے اور رب کا کام کیا ہے؟ اس آخری حصے میں اس پارٹنرشپ کو، اس ذمہ داریوں کی تقسیم کو سمجھیں گے۔ دیکھیں یہاں رول کی ڈویژن کتنی واضح ہے۔ ہمارا کام صرف اور صرف التجا کرنا ہے، بس مانگنا۔ سلوشن کیسے نکلے گا، راستہ کہاں سے بنے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ اور جیسے ہی یہ بات سمجھ آتی ہے، سارا بوجھ، سارا پریشر جیسے کندھوں سے اتر جاتا ہے، اور یہ پورا عمل کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ جملہ اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے، ایک پرسکون یاد دہانی کہ بھائی یہ مت بھولو کہ ہمارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے، ہمیں بس اپنا کام کرنا ہے، سچے دل سے مانگنا، باقی سب کچھ اس پر چھوڑ دینا ہے جو اسباب بنانے پر قادر ہے۔ تو یہ ساری بحث اس ایک سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم سب کی زندگی میں وہ پہاڑ کون سا ہے جسے دعا کی اس طاقت سے حرکت دی جا سکتی ہے۔